اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں ہم بچے کو کہتے ہیں مولانا ذرا آدھا گھنٹہ پڑھا دیجئے، 35 منٹ ہو جائیں گھر سے فون آتا ہے حافظ جی ابھی بیٹا نہیں آیا، کہا کیا ہوا، کہا 5 منٹ ٹیوشن کو لیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے بچے کو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دیا اور 16 گھنٹے ہم نے کتا بلی بچے کو پڑھایا۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں میری قوم میں IAS بھی ہونے چاہیے، IPS بھی ہونے چاہیے، MBBS بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بات میں ہے مصطفیٰ کے غلام پہلے ہو۔ اگر تمہیں قرآن نہیں آتا تو کیا آتا ہے؟ اگر تمہیں قرآن کی 10 صورتیں یاد نہیں ہے تو پھر کیا یاد ہے؟ ہمیں کرکٹ کھلاڑی کی پوری ٹیم کے کھلاڑی یاد ہوتے ہیں، ہمیں کتنی فلموں کے گانے یاد ہیں، ہمیں کتنے ایکٹروں کے ان کے دور کی ہسٹری یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن یاد نہیں ہے، اگر یاد نہیں ہے تو سنت مصطفیٰ یاد نہیں ہے۔ میری قوم کے جوان بتا تو سکی، ذرا دل سے میری بات سننا، میں گالی دینے نہیں آیا، میں تکلیف دینے نہیں آیا۔ اگر قبر میں مصطفیٰ آ گئے اور تجھ سے پوچھا تو نے قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کون سے منہ سے جواب دو گے آقا کو؟ کیا بتاؤ گے اپنے نبی کو؟ یہی وہ کتاب تھی جو محبوب کے سینے پہ اتاری گئی، یہ وہ کتاب تھی جو مصطفیٰ کو تحفے کے طور پہ پیش کی گئی، اور صرف وہ کتاب نہیں، اسی کے بارے میں کہا گیا تھا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تم اسے کھول کے نہ دیکھ سکے۔ کب کب قرآن کھولا جاتا ہے؟ جب باپ مرے تب قرآن کھولا جاتا ہے، جب ماں کا تیجا 40واں ہو تب قرآن کھولا جاتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، میت پہ بھی قرآن پڑھو، لیکن اس سے پہلے زندگی میں قرآن پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹیوں سے کہو مصلی پہ قرآن پڑھیں، بیوی سے کہو مصلی پہ قرآن کریں، ماں سے کہو کہ روٹی بنا تو یاسین پڑھ کے بنا، ناشتہ بنا تو بسم اللہ پڑھ کے بنا۔ تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کو عام کر دو، تعویذوں کی ضرورت نہیں لگے گی، ادھر قرآن پڑھا جائے گا، ادھر رب کا کرم آنا شروع ہو جائے۔ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں اللہ ہر گھر کے اندر ایک قرآن کا قاری پیدا فرما دے۔ اگر میری بات غلط ہو ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرو، 1 سال سے کتنے لوگوں نے قرآن نہیں کھولا؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا میں، کیونکہ جھوٹے سچے سارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، صحیح صاحب ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں خود اپنے آپ سے سوال کرو، سال ہو گیا قرآن کھولا؟ کتنے ایسے جنہوں نے 6 مہینے سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ کتنے ایسے 3 مہینے سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ جاؤ اپنے کمرے میں اندر داخل ہونا، نا سسرال کے دیے ہوئے سارے سامان پہ نظر ڈالنا، ہر چیز صاف نظر آئے گی، لیکن گرد اگر کہیں ہوگی تو وہ قرآن کے جزدان پہ نظر آئے گی۔ جاؤ دیکھنا جا کر کے، غلط نہیں کہہ رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا نہیں تو دیا کیا نہیں؟ یہ مت کہنا مولوی قرآن دینے سے انکار کر، میں کچھ آپ کے دلوں کے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جہیز میں قرآن دینے سے پہلے بیٹی کو قرآن پڑھا بھی دیا ہوتا، بیٹی کو قرآن سکھا بھی دیا ہوتا۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، کہتے نہیں جی جہیز میں قرآن نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ اچھا اب ٹھیکیدار بننے ہو دین کے؟ جہیز میں قرآن نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا؟ ہمیں قرآن بڑا پیارا قرآن ضرور دیا جائے گا۔ مجھے بتا 7 دن پہلے سے ڈھول بج رہا ہے تب قرآن کہاں تھا؟ 3 دن پہلے سے ڈی جے بجتے رہا تب قرآن کہاں تھا؟ تیرے گھر کے اندر گیت کی رسمیں ہوتی رہی تب قرآن کہاں تھا؟ تیرے گھر کے اندر روز رات کے 11 بجے ڈھولک بند ہوتی تھی، پرمل بانٹے جاتے تھے تب قرآن کہاں تھا؟ مہندی کی رسم پر جم کر کے بدتمیزیاں ہوتی رہی تب قرآن کہاں تھا؟ تیرے گھر کے اندر بیٹی کی رخصتی پہ بیٹے ڈانس کرتے رہے تب قرآن کہاں تھا؟ اب جب بیٹی چلنے لگی ہے تب کہتے ہو ٹھہر جاؤ، ابھی گاڑی میں پہلے بیٹی سے قرآن رکھا جائے گا۔ میں کلائی پکڑ کے پوچھتا ہوں ہر باپ سے جو گاڑی میں آگے قرآن رکھ رہے ہو، بتاؤ بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں مولانا قرآن تو نہ پڑھا سکے۔ کہا دے کیوں رہے ہو؟ تاکہ بیٹی کے جہیز میں کمی نہ رہ جائے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے تو نے دے دیا جہیز کے طور پر، لیکن ہم نے دیکھا ہے جب یہی قرآن بیٹی کی سسرال جاتا ہے تو جیسی فریج آیا ساس کہتی ہے ادھر سنبھال کے رکھو، الماری آئی یہاں رکھو، آیا کولر یہاں رکھو،
رکھاؤ, اس کے بعد واشنگ مشین یہاں رکھاؤ, یہ کٹی کاٹنے کی مشین, یہ کپڑے دھونے کی مشین, ساری سنبھال کے رکھی جاتی ہے. آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے چلتا ہے, سانس کہتی ہے یہ کیا ہے, کہ اس میں قرآن ہے. کہ اس قرآن کی کیا ضرورت تھی, ہمارے گھر کے اندر 11 قرآن پہلے سے موجود تھے, جاؤ اسے مسجد میں پہنچا دیا جائے. اور میرے بھائی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی, جب قرآن کو اٹھا کے گھر سے مسجد میں پہنچانا جایا لگے تو یاد کر لینا اب کسی اعلان کی ضرورت لگی ہے, قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی.